محترم اور پیارے بھائیوں، استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر امیر المجاہدین امام المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مالک کے یہاں نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر ناموس رسالت کی خاطر کھڑے ہوئے ہیں۔ یقین جانیے، اگر آج لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر اور ناموس کی خاطر نکلنے میں کیا برکتیں ہیں اور کتنا ثواب ملتا ہے، تو لوگوں کو احساس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حضور کی ناموس کے لیے نکلتے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیں، میں ان شخصیت کی بات کر رہا ہوں کہ جو بہت بڑے علامہ بھی ہیں اور بہت بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں اور بہت بڑے حافظ قرآن بھی ہیں اور بہت بڑے نمازی بھی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی۔ بڑی عجیب بات ہے، آپ نے فرمایا میں نے ساری زندگی قرآن کی تلاوت کی، ساری زندگی نمازیں پڑھی، نوافل کی کثرت کی اور ساری زندگی میں درود پاک پڑھتا رہا اور بھی نیک کام کرتا رہا، لیکن آپ فرماتے ہیں مجھے جو سکون 4 دن ڈی چوک پر اسلام آباد میں دھرنے دینے میں ملا، وہ سکون میں نے زندگی میں نہیں پایا۔ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ درود میں نے اپنے لیے پڑھے، نماز میں نے اپنے لیے پڑھی، میں نے روزے اپنے لیے رکھے، لیکن 4 دن جو میں ڈی چوک پر بیٹھا، میں حضور کی عزت کے لیے بیٹھا، تو جن کی عزت کے لیے بیٹھا جب ان کی نگاہ کرم تھی تو ویسا سکون مجھے زندگی میں نہیں ملا۔ یقین جانیے کتنے ایسے عشاق ہیں جو مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 4 دن جب ہم دھرنے میں بیٹھے ہیں اس کے بعد سے ابھی تک ہم نے زندگی کا مزہ نہیں پایا، کیونکہ جو مزہ ہم نے وہاں دیکھ لیا اب نہ کھانے میں مزہ ہے نہ پینے میں مزہ ہے۔ ذرا سوچئے کہ صرف 4 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر تھوڑی سی تکلیف برداشت کی تو اتنا لطف ہے، تو غازی ممتاز حسین قادری پر کیا کرم کی بارشیں ہوں گی، غازی تنویر قادری پر کیا کرم کی بارشیں ہوں گی۔ استاد محترم فرماتے ہیں کہ غازی تنویر قادری نے جب گستاخ پر حملہ کیا اور 2 چھریاں ماری، ایک گردن پر ماری اور ایک دل پر ماری، تو وہ گستاخ بھاگ کر برابر میں چلا گیا۔ برابر میں دکان تھی باڈی بلڈنگ کی اور وہاں انگریز باڈی بلڈنگ کر رہے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ہتھیاروں سے، یعنی آلات جو باڈی بلڈنگ کے ہوتے ہیں اس سے انہیں مارنا شروع کیا۔ غازی صاحب کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور نہیں ہوں، لیکن حضور کی ناموس کے لیے جب میں نکلا تو اللہ نے مجھے ایسی طاقت دی کہ میں ایک ہاتھ سے اٹھا کر ان پہلوانوں کو پھینک رہا تھا۔ اور پھر غازی صاحب کہتے ہیں کہ پھر میں اس گستاخ کے اوپر جب میں نے حملہ کیا تو میں نے گن کر 27 چھریاں ماری، 27 گولیوں کی بدلے میں۔ تو اس وقت آپ سوچیں کہ اس وقت جس دکان میں غازی صاحب حملہ کر رہے تھے وہ گستاخ کے بھائی کی دکان تھی اور وہاں انگریز پہلوان آئے ہوئے تھے، کتنا انہوں نے مارا ہوگا۔ غازی صاحب کہتے ہیں وہ مجھے مار رہے تھے بڑے بڑے اوزاروں سے، لیکن میں چھریوں سے وار کرتا جا رہا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی ہلکی سی ٹھوکر لگ رہی ہے اور مجھے تکلیف کا کوئی احساس نہ ہوا۔
پھر آپ کہتے ہیں اسے قتل کرنے کے بعد، اسے جہنم میں پہنچانے کے بعد میں نے اپنا جوتا اس کے منہ پہ رکھ کر جوتا مسل دیا، اور جب گستاخ کا چہرہ میں نے مسل دیا تو کیفیت یہ پیدا ہو گئی کہ جتنے ارد گرد لوگ کھڑے تھے ان پر میرا ایسا خوف طاری ہو گیا کہ وہ دور ہو گئے اور آدھے گھنٹے تک کوئی میرے قریب نہیں آیا۔ تو میں نے ان سے کہا، غازی تنویر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں، ارے میں نے تو رسول اللہ کے گستاخ کو مارا ہے، میری چھری تمہیں نقصان نہیں دے گی، تم مجھ سے مت ڈرو، میں کوئی دہشت گرد نہیں ہوں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں میرے پیارے اور محترم بھائیوں، آپ یہ مت دیکھیں کتنے لوگ شامل ہوئے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، کتنا کرم ہے کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے کھڑے ہیں۔ یاد رکھیے کل بروز قیامت یہ زمین گواہی دے گی، یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ کیا وہ منظر ہوگا جب ہمارے نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور آج کے دن کا ذکر ہوگا تو کہا جائے گا 4 بجے سے لے کر پونے 6 بجے تک یہ کہاں کھڑا تھا؟ حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے کھڑا تھا۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یاد رکھیے کہ ہمارا یہاں پر آ کر حکومت سے احتجاج کرنا یہ ہماری مجبوری نہیں ہے، یہ ہمارا حکومت پر احسان ہے کہ ہم حکومت کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ اپنا فرض انجام دیں اور یہ سعادت آپ پالیں۔ اسی طرح ہمارے میڈیا کے جو بھائی ہیں ان سے ہم کہتے ہیں آپ کوریج کریں، یہ ہمارا ان پر احسان ہے، ہم انہیں خیر کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ کی قسم ناموس رسالت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے، اگر ہمارے میڈیا کے بھائی حضور کی محبت میں اس مسئلے کو اٹھائیں، آپ دیکھیں ان کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہمارا وزیر اعظم، ہمارا صدر اگر ناموس رسالت کے مسئلے میں سیریس ہو جائے، میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ 5 سال کے بعد ذلیل ہو کر جاتے ہیں۔ میں اس بات کو یقین سے کہتا ہوں اگر صدر و وزیر اعظم ہماری حکومت حضور کی ناموس پر کھڑی ہو جائے تو تادم حیات ان کی حکومت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، کیونکہ استاد محترم نے ڈی چوک پر فرمایا تھا، آپ نے فرمایا جس نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم نکلے ہیں، ہماری عزت کی حفاظت وہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب سے اور ہم سب سے آنا قبول منظور فرمائے، اور رب العالمین مسلمانوں میں وہ قوت عطا فرمائے کہ جو کام غازی تنویر نے کیا، جو کام غازی ممتاز حسین قادری نے کیا، وہ کام بچہ بچہ کرے اور کسی گستاخ کو ایک دن بھی جینے کی ہمت نہ ہو۔ اے اللہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو ایسا عروج اور ایسی طاقت اور ایسا عشق رسول نصیب فرما۔